انہیں کہا اچھا عبداللہ اور تسی دعا منگو. پھر حضرت عبداللہ ابن جاش رضی اللہ نے ہاتھ اٹھائے تے دعا دا پہلا سٹیپ ہے یا اللہ کسے جری تے تکڑے کافر نال مقابلہ کرا. میرے اللہ میرے تے کافر وار کرن میریاں انگلیاں کٹ دین. اللہ میری انگلیاں دے پورے کٹ دین. اللہ میرے ہاتھ کٹ دین, میرے بازو کٹ دین. اللہ میرے کان کٹ دین, میرا نک کٹ دین, میریاں اکھاں کٹ دین, میرا کلیجہ کٹ لین, کلیجے دی بوٹیاں دا ہار بنا لین. اللہ میرا سارا وجود تیرے رستے دے اندر کٹیا جاوے. قیامت والے دن تو پوچھے عبداللہ کی لے کے آئے تے میں ایو عرض کراں میرے اللہ میرے کولو نہ پوچھ, میرے جسم دیاں جوڑاں کولو پوچھ لے. اور آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں. للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الی اللہ کافۃ للناس سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجید۔ میرے محترم بھائیو، گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر 4 کلمات طیبات میں جمعہ مکمل کر دیتا سی۔ چونکہ جمعۃ المبارک دا وقت مختصر ہوندا ہے، اختصار دے پیش نظر بیان عنوان مکمل نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی ساری زندگی آقا علیہ السلام دی صورت اور سیرت دی تعریف بیان کردے رہیے، وہ باب مکمل نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت والجماعت دا یہ عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام دی صورت بھی بے مثال اور سیرت بھی بے مثال، آپ دے اقوال بھی بے مثال، آپ دے افعال بھی بے مثال، آپ دا کردار بھی بے مثال، آپ دی رفتار بھی بے مثال، آپ دی گفتار بھی بے مثال، آپ دے جذبات بھی بے مثال، آپ دے تاثرات بھی بے مثال، آپ دے خیالات بھی بے مثال، آپ دے حالات اور واقعات بھی بے مثال، بلکہ آپ دے دن رات، بلکہ ہر بات آقا علیہ السلام دی بے مثال ہے۔ آقا علیہ السلام جس شہر دے اندر پیدا ہوئے مکہ المکرمہ، وہ شہر بے مثال۔ آقا علیہ السلام جس گھڑی دے اندر پیدا ہوئے وہ گھڑی بے مثال۔ آقا علیہ السلام جس دن دے اندر پیدا ہوئے وہ دن بے مثال۔ آقا علیہ السلام جس مہینے دے اندر پیدا ہوئے وہ مہینہ بے مثال۔ آقا علیہ السلام جس سال دے اندر پیدا ہوئے وہ سال بے مثال۔ آقا علیہ السلام جس ہفتے دے اندر پیدا ہوئے وہ ہفتہ بے مثال، اور آقا علیہ السلام جس صدی دے اندر پیدا ہوئے وہ صدی بے مثال، بلکہ آقا علیہ السلام جس زمانے دے اندر پیدا ہوئے وہ زمانہ بھی بے مثال بن گیا۔ اور آقا علیہ السلام ہجرت فرما کے جس شہر بطحا، جس کا پرانا نام یثرب سی اور بعد وچ مدینۃ المنورہ بن گیا، وہ مدینۃ المنورہ بھی بے مثال، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نال جو جو جڑدا گیا وہ بے مثال بندا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بے مثال، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی بے مثال، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی بے مثال، حیدر کرار شیر جرار سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ بھی بے مثال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی بے مثال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی بے مثال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی بے مثال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی بے مثال، حتیٰ کہ 1,26,000 یا 44,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان جو آمنہ دے لال نل جڑ گئے وہ بے مثال بن گئے، حتیٰ کہ اپنی برادری اور قوم دے اندر غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام حبشے تو کالا بلال اگر آیا تو وہ بھی حضور دے قدمہ نال جڑ کے بے مثال بن گیا۔ ایک صحابی ہیں جنہ دا نام ہے سعد الاسود، سعد کہندے نے کالے نوں اور الاسود کہندے نے زیادہ کالے نوں، رنگ زیادہ کالا سی، اس واسطے انہاں دا نام سعد الاسود پہ گیا، کالے رنگ والا۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تشریف لے آئے اور کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے، اور عرض کی تھی حضور میرے نال برادری سلام کوئی نہیں لیندہ، کلام کوئی نہیں کردا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو چاہمیں تے تیرا رشتہ نہ کرا دئیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سلام برادری جی لیندہ کوئی نہیں، کلام کردہ کوئی نہیں، میں نو رشتہ کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیغام نکاح میں بھیجنا اور اس پیغام نو تو لے کے جانا ہے اور رشتہ اللہ کرا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکا لکھیا اور بادشاہ دے نام لکھیا، عام آدمی نہیں، بادشاہ۔ اللہ کرے بادشاہ بھی نیک دل ہوئے، بادشاہ بھی انصاف پسند ہوئے،
بادشاہ ظالم نہ ہوئے، انصاف پسند بادشاہ قیامت والے دن اللہ دے عرش سائے تھلے ہوئے گا، اور ظالم بادشاہ نو اللہ بڑی سزا دے گا۔ ظالم بادشاہ اللہ پوری دنیا نالو سب تو زیادہ سزا ظالم بادشاہ نو دے گا۔ ظالم جڑا ظلم کر دے، اور میں چلا جا، چلے گئے، جدو تے پہنچے بادشاہ ایک نظر رکے وال دیکھتا سی، ایک نظر صحابی دے منہ وال دیکھتا سی، کہندا سی یہ رکا کنے لکھا ہے؟ حضرت سعد الاسود رضی اللہ نے کہا ہے مدینے دے تاجدار نے لکھا ہے۔ میرے وال لکھا ہے؟ میں ہاں تیرے وال لکھا ہے، اور ادھے اندر پیغام نکاح ہے کہ اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، اجے میں ساڑھے لوگ کہندے یوں منہ اور مسور کی دال۔ انہوں نے کہا اپنی شکل دیکھو اور اپنی پچھلی پشت دیکھو، اور میری بیٹی بادشاہ دی بیٹی شہزادی وہ بچی سن رہی سی، انہیں زور دی آواز دی تھی۔ انہوں نے کہا ابا جی تکرار کر دی ضرورت نہیں، اس نو نہ دیکھو، اس دے پیغام دین والے اور بھیجن والے نو دیکھو۔ انہوں نے کہا بیٹا کوئی جوڑ بھی ہوندہ ہے، کہندے جوڑے عرشاں دے بندے نے، کوئی جوڑ بھی ہوندہ ہے۔ انہوں نے کہا ابا جی جوڑ ہوئے نہ ہوئے میں نکاح اسے نل کرانگی، چونکہ حضور دا حکم ہے، حضور دے حکم تے میرے جیاں لکھاں شہزادیاں قربان، ایک نہیں لکھاں بے شمارہ قربان، حضور دا حکم ہے۔ نکاح ہو گیا، گھر آئے، اور کیا کمال ہے، پہلی رات ہے اور آواز لگ رہی ہے، چونکہ اس وقت میدان جنگ ہر ویلے گرم ہی رہندا سی، کسی ویلے جہاد تے جانا پہ جائے۔ یا خیل اللہ ارکبو، اللہ دے سوارو سوار ہو جاؤ۔ اے صحابی سبزی لین گئے سی، انہاں سوچیا پیسے بھی یہی سی تے یا سبزی لواں یا کوئی نیزہ بھالا کوئی تیر لواں۔ سبزی واپس کی تھی اور نیزہ خریدیا اور چلے میدان جہاد دی طرف، اور لڑائی گھمسان دی شروع، اور زخمہ دی تاب نہ لیا کے زمین تے گرے اور خاک و خون تڑپ رہے سن۔ آقا علیہ السلام دی اچانک نظر پئی اور آپ نے فرمایا اے تے میرا ساتھ ہے، میرا۔ حضور جس نو میرا کہہ دیں اس تو بڑی کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک اور خون جڑا چہرے تے لگا سی آپ نے اپنے ہاتھ مبارک نال صاف فرمایا، اور حضرت سعد دی پیشانی تے بوسہ دیتا اور فرمایا ابشر فإن اللہ قد وجبت لک الجنہ، خوش ہو جا، اللہ نے میرے اللہ نے تیرے واسطے جنت واجب کر دیتی ہے۔ اے دنیا میں تینوں بادشاہ نے بیٹی میرے حکم تے دیتی اور بیٹی نے اپنا سب کچھ قربان کیتا، اللہ تینوں جنت وچ حورا عطا کرے گا، حورا عطا کرے گا۔ اے اسلام قربانی نال پھیلے ہے، قربانی نال۔ ایک غریب صحابی ہے، یا رسول اللہ غربت بڑا مارے ہے، بہت پریشان ہے، صبح بھی پریشان، دوپہری بھی پریشان، شامی بھی پریشان، تے رشتہ دیندہ ہی کوئی نہیں، غریب نو کون دے وے؟ بالکل غریب ہاں، صبح دی مل دی ہے، شام دی نہیں مل دی، شام دی مل دی ہے، صبح دی نہیں مل دی، تو رشتے اللہ دکھاتا ہی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اللہ تیرا رشتہ کرا دے وے، انہیں کہا جی کراندہ تا اللہ ہی ہے، تے ہو جائے تو بڑی گل ہے۔ زندگی جی میری دو خواہشیں رہی ہیں، ایک تے غربت دی وجہ تو مٹھا نہیں کھا سکیا، اور دوسرا شادی نہیں کر سکیا۔ غربت بھی عجیب چیز ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی غربت تو پناہ منگو جڑی تو انو کفر تک پہنچا دے، قاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ او بھوک اور غربت افلاس والی تو انو کفر تک نہ پہنچا دے۔
اس تو اللہ دی پناہ منگو، اللہ کسی دا محتاج نہ کرے، نہ کر محتاج مجھے کسی کا زمانے میں، کمی کون سی ہے یا رب تیرے خزانے میں۔ دعا منگیا کرو اللہ اپنے خزانے چو دے وے، اللہ حلال طیب دے وے، اللہ واسع دے وے، اور اتنا وسیع دے وے کہ اللہ دین دے چو رکھے۔ اللہ منگن والا نہ بنائے، اللہ دین والا بنائے۔ دین والا ہاتھ لین والے ہاتھ کو لوں، بولو بہتر ہے۔ اللہ دین والے جو بنائے، منگنا نہ جو منگنا اللہ اپنی ذات دا ہی نصیب فرمائے۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بلایا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، تینوں بڑے صحابہ، فرمایا اس طرح کرو، ایک میرا یار غریب صحابی ہے، وہ بھی غریب ہی ہے، وہ دی بیٹی دا رشتہ کوئی نہیں لینا، تسی تینوں جاؤ، یہ بھی غریب ہی ہے، غریب غریب دا رشتہ ہو جائے گا۔ باقی یہ دی خواہش ہے بھئی ایک تے شادی نہیں ہوئی، دوجہ میں کدی مٹھا نہیں کھادا، تے تسی تینوں جاؤ، کوئی سامان بھی لے آؤ، کوئی کپڑے لے آؤ، کوئی برتن لے آؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذمہ حضور نے حلوہ لایا، فرمایا تسی مٹھا بنانا ہے اور یہ دی شادی تے ابا سارے کھانا ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوویں صحابی بازار چلے گئے، کچھ کپڑے، کچھ برتن، کچھ ساز و سامان چھوٹا موٹا شادی دا لے، اور حضرت عثمان رضی اللہ نے مٹھا تیار کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس غریب صحابی جدو آیا، حضور نے فرمایا تیری بیٹی دا رشتہ کوئی نہیں لیندہ، اے غریب ہے انہوں رشتہ کوئی نہیں دیندہ، اگر دوہاں دا رشتہ کر دے بھی تیری کی مرضی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ دے محبوب، اللہ دا حکم ہے بیٹی جوان ہو جائے، نکاح وچ دیر نہ کرو، تو تسی اللہ دے رسول ہو، تسی دیر نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو، آپ نے خطبہ نکاح خود ارشاد فرمایا، اور غریب صحابی دا غریب بچی دے نال نکاح پڑھایا، اور نکاح پڑھان تو بعد جبرائیل آیا اور عرض کی تھی اللہ دے محبوب تسی ایدہ نکاح کر دیتا ہے، انہیں دے کل مر جانا ہے، انہیں دے کل انہیں تو موت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو خواہشاں تے اللہ جنت پوریاں کردہ ہے بندے دیاں اور کرے گا، لیکن چلو یہ دی مٹھے علی شوق ہے وہ بھی پوری کر دے گی۔ ایک شادی دا شوق سی، ایک مٹھا کھان دا۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شام نو خود اس دعوت میں شرکت فرمائی، اور صحابہ کرام خوشی خوشی رخصتی ہوئی، خوشی خوشی نکاح ہویا، خوشی خوشی گھر گئے۔ دوجے دن دی زور آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی دی ڈیوٹی لائی، فرمایا اس طرح کرو او دے گھر دے نا ارد گرد چکر لاندے رہنا، اثر تک دیکھتے رہنا کدھر روڑ دی آواز تو نہیں آ رہی، بندہ مر جائے عموماً بیبیاں دی عادت ہے رونا ایک دکھ دی علامت ضرور ہے، لیکن وین کرنا، نوحہ کرنا، پٹنا، گریبان پھاڑنا، سرج مٹی پانا، ہائے 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 کرنا، اے اسلام وچ جائز نہیں۔ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جیڑے بندے نے اپنا گریبان یا بی بی نے پھاڑیا، اپنے سرج مٹی پائی اور ہائے 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 کردا رہا، حضور نے فرمایا فلیس منا، خبردار او دا ساڈے نال تعلق، او دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں۔ جیڑی نوحہ کرن والی عورت ہے اس سے اللہ اور اللہ دے رسول نے لعنت فرمائی ہے، لعنت، لعنت۔ اور پھر کئی لوگ نوحہ سنتے نے، نوحہ اے جی میں نوحہ ہے، مرثیہ ہے، توڑے داڑے، اے لوگا جوڑے ہوئے آپ ہی ہیں جی میں کربلاج کول ہی کھڑے سی۔ اے سنن سنان والے تے حضور نے لعنت فرمائی ہے، فرمایا حقیقت بیان کرو، حقیقت، کہانی نہ سناؤ۔ ساڑھے لوگ سٹوریاں سنا دیں، سٹوریاں، اللہ دی قدرت اثر تک کو رون دی آواز نہیں آئی۔ صحابی واپس آ گئے، یا رسول اللہ اندرو ہنسی دی آواز آندی سی، مسکران دی رون دی تائی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، جبرائیل تو میں نے دس گیا سی،
میں انہیں مار جانا ہے، وہ مرے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراقبے بیٹھ گئے اثر تو بعد، اور کیفیت پیدا کی تھی کہ اللہ نال رابطہ ہو جائے۔ مغرب تو پہلے جبرائیل پھر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گل تے میں سچی کر گیا سی، موت تے ایدی اللہ نے لکھی سی، موت تے نہیں ٹل دی، لیکن تسی فرمایا کہ چلو غریب بندہ ہے، غریب بچی نال نکاح ہو جائے، اللہ انہوں ہمیشہ دیاں خوشیاں نصیب کرے۔ تو آڈی دعا دین دی وجہ تو کہ اللہ انہوں خوشیاں نصیب کرے، اللہ نے دی زندگی لمبی کر دی ہے، اللہ نے اپنی تقدیر بدل دیتی ہے، تقدیر بدل دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ان آیات طیبات کے اندر اللہ نے پاک پیغمبر دیاں 5 صفتاں بیان فرمائیاں نے۔ پہلی صفت شاہدہ، سونیا میرے دربار دے اندر کسے دی اگر گواہی قبول ہوئے گی تے او آمنہ دا لال ہوئے گا، او مدینے دا تاجدار ہوئے گا، او یتیمہ دا غمخار ہوئے گا، او سارے جہانہ دا سردار ہوئے گا، او عبداللہ دا لخت جگر ہوئے گا، او آمنہ دا نور نظر ہوئے گا، او آمنہ دیا اکھاں دا نور تے دل دا سرور ہوئے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی گواہی اللہ دی عدالت وچ قیامت والے دن بھی قبول ہوئے گی۔ اس واسطے شہادت دا معنی گواہی ہوندا ہے، شہید نو شہید اسے واسطے کہندے نے او دا ہر جوڑ گواہی دے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہندے نے احد دا میدان لگا، پتھر دی چٹان دیکھی، حضرت عبداللہ ابن جاش رضی اللہ عنہ تے میں دو میں کٹھے بیٹھ گئے، آمنے سامنے بیٹھے ہیں، حالے میدان کارزار گرم نہیں ہویا، میں کیا چلو علی میدان لگیا نہیں، پہلے دعا مانگ لئیے، پہلے سانو دعا بعد یاد آندی ہے، نماز بھی بعد ہے، مصیبت تو پہلے سانو نماز بھی یاد نہیں آندی، اور دعا بھی او ہر ویلے دعا مانگ دے سر، ساڑھے جدو سر تو پانی لنگ جائے نا پھر سانو پتہ لگ دا اوہو ایک ہی ہو گیا، پھر سانو کی ہوندہ ہے وہ ایک ہی ہو گیا، بھئی تو پہلے ہی دعا مانگ لیندہ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہندے نے میں ہاتھ چکے تے میں گیا بھائی عبداللہ تسی آمین کہنا میں دعا مانگنا، انہاں کہا بالکل آمین میں کہاں گا تسی دعا شروع کرو۔ حضرت سعد گندن میں ہاتھ اٹھائے اللہ آج میدان احد دے اندر غزوہ احد دے اندر کسے تکڑے کافر نال مقابلہ کرا، کوئی 4 سٹا میں مارا کوئی او مارے، اللہ پھر میں زخمی ہو جاواں، میرے ہاتھ زخمی ہو جان، میرے پیر زخمی ہو جان، میرا سینہ زخمی ہو جائے، لیکن ایک کافر نہیں بھامیں 100 ہوئے، ایک نو پھر نار کرم، پھر دوجے نو پھر نار کرم، پھر تیجے نو پھر نار کرم، پھر چوتھے نو پھر نار کرم، زخمی میں ہواں مردے او جان، میں صرف زخمی ہواں وہیں میں بچ جاواں، مرن واسطے بھی دل کسے کسے تک کرتا نا، میں صرف زخمی ہواں تیرے دین دی سر بلندی واسطے میرا سارا وجود زخمی ہو جائے، میں 100 کافرانو فنار کرم۔ حضرت عبداللہ کہندے نا آمین، انہیں کہا اچھا عبداللہ اور تسی دعا منگو، پھر حضرت عبداللہ ابن جاش رضی اللہ نے ہاتھ اٹھائے تے دعا دا پہلا سٹیپ یا اللہ کسے جرید تکڑے کافر نال مقابلہ کرا، میرے اللہ میرے تے کافر وار کرن، میریاں انگلیاں کٹ دین، اللہ میری انگلیاں دے پورے کٹ دین، اللہ میرے ہاتھ کٹ دین، میرے بازو کٹ دین، اللہ میرے کان کٹ دین، میرا نک کٹ دین، میریاں
اکھاں کٹ دین میرا کلیجہ کٹ لین کلیجے دی بوٹیاں دا ہار بنا لین اللہ میرا سارا وجود تیرے رستے دے اندر کٹیا جاوے قیامت والے دن تو پوچھے عبداللہ کی لے کے آئے تے میں ایو عرض کراں میرے اللہ میرے کولو نہ پوچھ میرے جسم دیاں جوڑاں کولو پوچھ لے اور آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں ماشاءاللہ ستے ستے کہو سبحان اللہ سردی آئی نہیں سو پہلے گئے اور سونا منائے اب بس دا جڑا ڈرائیور ہوندہ ہے نا انہیں بس دے شیشے دے نال لکھے ہوندہ ہے فرنٹ سیٹ پہ سونا بولو انہوں پتہ ہے بجے اے سون گیا تو پھر میں سون گیا تو پھر سارے سون جان گے اس واسطے ذرا مل کے کہو سبحان اللہ ذوق نال کہو سبحان اللہ اور تخت دار پہ آئے تو اسے چوم لیا ایسے جیدار بھی دنیا نے کم دیکھے ہیں میرا دل کر دے میں کملی والے دے اس یار دا ضرور ذکر کراں جنہیں آقا دے پیار دا اظہار مکے دے چوک وچ کیتا ہے ساڑھے تے سختی آوے اسی سب کچھ بول جانے ہیں چھڑو پران یار چھڑو پران نہیں قربان نہ کلیاں تو جاواں قربان نہ پھلاں تو جاواں قربان نہ گلاباں تو جاواں جنہاں نے سختیاں دے باوجود محمد ربین الحقیقی پیار کیتا ہے مکے دے چوک دے اندر چودھری نے کملے والے دا یار گرفتار کیتا ہے اعلان کیتا ہے مکے والے آ جاؤ بدر وچ انہاں دی تلوار چمکدی نظر آندی سی عہد دے اندر انہاں دی تلوار چمکدی نظر آندی سی اج بدر والا غصہ بھی اتار لئیے عہد والا غصہ بھی اتار لئیے تے نبی دا یار سولی تے چڑھ کے مسکرا رہے آئے میرے ویر سولی تے کسے نو نیند نہیں آندی ہسنا تے دور دی گلے تے مکے دا چودھری کہندہ ہے تیری بیوی بیوہ ہو جائے گی تیرے بچے یتیم ہو جانگے ہسدا وسدا رسدا گھر اجڑ جائے گا تو مسکرا رہے آئے فرمایا میں کیوں نہ مسکراواں جدوں میں دیکھنا اللہ جنت دے سارے دروازے کھول دیندہ ہے میں کیوں نہ مسکراواں میرا کوئی پلاٹ دا مسئلہ تے نہیں نا میں کیوں نہ مسکراواں میرا کوئی زمین دا مسئلہ تے نہیں نا میں کیوں نہ مسکراواں میرا کھالے نالے دا مسئلہ تے نہیں نا میں تے آمنہ دلال دی عزت تے عظمت وستے قربانی دے رہے ہیں میں کیوں نہ مسکراواں مکے دا چودھری اعلان کر دیں تلواراں والے تلواراں لے کے آ جاؤ تیراں والے تیر لے کے آ جاؤ پتھراں والے پتھر لے کے آ جاؤ نیزیاں والے نیزے لے کے آ جاؤ میرے ویر نبی دا یار پھر بھی مسکرا رہے آئے مکے دا چودھری کہندہ ہے پوری تیاری کر لئیے ہونویں وقت ہی 10 یا آمنہ دے لال دا دامن چھوڑ دے مرضی دا پلاٹ لے لے مرضی دے پیسے لے لے مرضی دا پسند دا رشتہ لے لے آپ پھر سولی تے مسکرائے تے کیا فرمایا کملہ ہو گئے کملہ ہو گئے میں ایک دنیا نہیں 1000 دنیا حضور دے قدمت قربان کر دے ماں میں کنبہ چھوڑ دے مانگا کملے والے دا دامن نہیں چھوڑ سکتا میں قبیلہ چھوڑ دے مانگا کملے والے دا دامن نہیں چھوڑ سکتا میں شہر چھوڑ دے مانگا کملے والے دا دامن نہیں چھوڑ سکتا مکہ دا چودھری کہندے مارو تلواراں مارو تیر میرے ویر تلواراں میں چلیاں
تیر بھی برسے پتھر بھی لگے کملی والے دے یار دا چہرہ زخمی ہو گیا سینہ زخمی ہو گیا وجود زخمی ہو گیا ایک بے ایمان اٹھیا انہیں حضرت خبیب دی زبان کٹ دیتی جڑی زبان اللہ دا ذکر کر دیئے جڑی زبان اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دیئے دوجہ بے ایمان اٹھیا انہیں نیزہ دل تے رکھ دیتا تے کہن لگا ہون تے تیرا دل کردہ ہوئے گا کاش تیری جگہ تے تیرا محبوب ہوندہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ٹھنڈا سا نکل گیا لمبی سرد آہ بھر کے کہندے نے یا اللہ انہا بے ایمانہ میرے نال بڑا برا سلوک کیتا ہے میری زبان کٹ دیتی ہے میرے اندر بولن دی ہمت دے طاقت کوئی نہیں اللہ انہا تلواراں چلائیاں نے میں سی نہیں کیتی انہا تیر چلائے نے میں آہو فغا نہیں کیتی انہا پتھر مارے نے میں آہو بکا نہیں کیتی جڑی گل نہ ہون کیتی ہے میرے کلو برداشت یہ تو ہمت دے میں انہاں نو جواب دیتی جاواں اللہ نے طاقت عطا فرمائی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کہندے نے اوے مکے والیو مکے دے سردارو مالدارو دنیا دارو عیال دارو کان کھول کے سن لو ایک واری نہیں 60 واری نہیں 70 واری بلکہ 90 واری بلکہ 100 واری میرا ایو حال کر دے وہ میں کملی والے دے قدم مبارک کنڈا چبنا بھی گوارا نہیں کردا کیا کمال محبت ہے ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں ارے جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان پر جھکی تو نہیں ساڑھے بزرگاں میں لوگ چوری کھانا لے مجنون نہیں سن خون دینا لے مجنون سن خون دینا لے ہونتے ساری دنیا چوری کھانا لے لنگر ہوئے حضور نال عشق ہے محبت ہے جشن ہے بنگڑا ہے دریس ہے ڈھول ہے ڈھمکہ ہے بینڈ ہے باجہ ہے کنجر ہے ناچہ ہے گاجہ ہے اور سب کچھ ہے رولا رپا ہے حقیقت نہیں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں میں مشن سکھایا ہے جشن نہیں سکھایا کی سکھایا ہے حضور دے پیدا ہونے دی کس کنجر نو خوشی نہیں فرشتیاں نو خوشی اللہ نو خوشی اور حضرت آمنہ نو خوشی عبد المطلب نو خوشی ایسی خوش کیوں نہ ہوئی ہے لیکن خوشی دا طریقہ نہیں خوشی دا حضور دی ولادت دی آڑ وچ لوگاں اپنی خواہشاں پوریاں کیتیاں اپنی خواہش تے چلن دا نام دین نہیں دین حضور دی مرضی تے اللہ دی مرضی تے چلن دا نام ہے اللہ دی مرضی تے چلو اللہ دی رسول دی مرضی تے چلو ایک کم جڑا سی کرنے صحابہ نہیں کیتا تابعین نہیں کیتا تبع تابعین نہیں کیتا ائمہ مجتہدین نہیں کیتا بزرگان دین نے بھی نہیں کیتا اور اسی اپنے پیٹ دی خواہشات پیچھے سارا بلیم حضور تے لا دینا سبحان اللہ آپ دی شان میں کہنا اللہ دی قسم باوضو بیٹھا جمعۃ المبارک دا وقت ہے جنت دی کستوری وچ او خوشبو نہیں جیڑی کملی والے دے پسینے وچ خوشبو ہے جنت دی مٹی اتنی آلہ نہیں جتنی حضور دے مبارک نالین نہ لگن والی مٹی آلہ ہے تسی کی سمجھے ہو میرے اکابرین نے ختم نبوت واسطے قربانیاں دیتی ہیں صرف تقریرہ نہیں کی تھی قربانی دیتی ہے قربانی انگریز نے ورب دے بلاک جب بند کر دیتے وقت دا ولیاں دا امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ انگریز پوچھ دے لاہوری جسم ٹھنڈا ہوئے فرمایا ہاں جسم ٹھنڈا ہوئے پر ایمان بڑا گرم ہو گیا ہے سانو مدینے والے نال پیار کیوں نہ ہوئے اسی تے مدینے دیاں کھجوراں نال پیار کرنے ہیں
اسی تے مدینے دیاں بلیاں تے کتیاں نال بھی پیار کرنے ہاں سانو تے مدینے دیاں ہواواں نال بھی پیار ہے سانو تے مدینے دیاں فضاواں نال بھی پیار ہے ساڈے ایک بزرگ نو ایک بندے کیا مدینے آیا سی دہی لیا سی پر دہی بڑا کھٹا ہے آپ غصے ہو گئے فرمایا نکل جا اللہ دے محبوب دے شہر دی چیز کوئی چیز کھٹی نہیں ساریاں ہی مٹھیاں نے اور دہی قدرتی ہوندہ بھی کھٹا ہی ہے دہی تے لفظ جسے تو بولا جاتا ہے وہ کھٹا ہوندہ ہے لیکن آپ نے برداشت نہیں کیتا حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے نے ایک بندہ 3 کھجوراں لے آیا اس ویلے مسجد نبوی پرانی سی کھجور دے پتیاں دی چھت سی تے کھجوراں سین وچ لگیاں سن تے صرف 3 ملیاں سن تے بندے آپ کل تقریباً 20 یا 25 سن تے فرمایا حضرت میں 3 کھجوراں مسجد نبی دے سین وچ لے آیا حضرت نے سارے انو کٹھا فرمایا گٹکاں کٹ کے اپنی جیب وچ پائیاں تے انہاں کھجوراں دے 5 ٹکڑے کیتے 3 کھجوراں دے 5 ٹکڑے ہون تو کچھ بچے گا انہاں دے پلے ایک بندہ کہنے لگا چلو حضرت دویاں بابیاں نو نہ دیندے تناں نو دے دیندے فرمایا میں مدینے والے دی برکت دا وی قائلاں مدینے دی برکت دا وی قائلاں مدینے دی برکت دا وی قائلاں اس واسطے میں گیا سارے انو برکت حاصل ہو جاوے حدیث پڑھانے نے ایک بندہ رومال لے آیا حضرت میں مدینے لے کے آیا حضرت حدیث پڑھان دے کھڑے ہو گئے رومال نو چکیا چمیا سر تے رکھیا ایک بندہ بولے حضرت رومال تے کراچی دے بنے نے آپ نے فرمایا کم لیا میں رومال نو نہیں چمدا میں تے مدینے دیاں لگیاں ہواواں نو چمنا وا اچھی سبحان اللہ اور اچھی سبحان اللہ اے گلی ہوندی مدینے دی ٹرن دا تا مزہ آوندا اے گلی ہوندی مدینے دی ٹرن دا تا مزہ آوندا اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن دا تا مزہ آوندا اے موت کے دل تیانی اے مرن تو میں تے نہیں ڈردا اے موت کے دل تیانی اے مرن تو میں تے نہیں ڈردا اے قبر ہوندی پکی دے وچ مرن دا تا مزہ آوندا ساڈا تے حساب ہی ہوے اچھی سبحان اللہ جے جیوندے آئی مرنا ہووے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بعض صحابہ فرماتے نے انج لگتا سی جی میں زندہ لاش ہے اللہ کیا کمال حوصلہ ہے کدی زندگی کسی نو تکلیف نہیں دیتی اور نبی علیہ السلام نے اکثر فرمانا کہ صدیق اللہ دی زمین تے چلتی پھر دی لاش ہے لاش اپا اس بندے نو کہنے نا جڑا اس دنیا تو چلا جائے وہ کسی نو کچھ کہندا ہے اتے کھلو کے بندہ پٹے روے آل لگتے او پہ ہے جے جیوندے آئی مرنا ہووے تے دیسی فقیراں بھئیے کوئی دانے بے میاں مینے دے وے تے اس نو جی جی کہیے
کوئی کوڑا میں میاں گوبر سوٹے تے وانگ اروڑی سیے ماشاءاللہ ہو رچی درام نہیں ہو رچی درام اے ہاتھ قادر دے میں میاں ڈور ساڑی تے جتھے رب رکھے اوتھے رہیے نہیں جر اچھا نہ مثال اچھا یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا بس حال تو یہ ہے کہ ہر حال گوارا ہے اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے شاہدم و مبشرم و نذیرا اور میں سونے جس طرح آپ کی صفت گواہی دینا ہے اس طرح آپ کی صفت لوگانوں نیکی کرنے والے لوگانوں خوشخبری دینا بھی ہے نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے قرآن پڑھنے والے سچ بولنے والے پورا تولنے والے کلمے والے قرآن والے حیا والے تقوی والے پرہیزگاری والے اللہ تو ڈرن والے انہاں نو خوشخبری دیو کس دی اس جنت دی لا عین رأت کسے آنکھ نے دیکھی نہیں ولا اذن سمعت کسے کان نے سنی نہیں ولا خطر علی قلب بشر اور کسے بشر دے دل تے کھٹکا پیدا ہویا ہی نہیں جنت وچ اللہ جنتی دی ہر خواہش پوری کرے گا ہر خواہش ہن دنیا تے ہر بندے دی خواہش ہے میں